یہ نہ جہنمی ہوں گے بلکہ جنت میں ابھی ان کو بھیجا نہیں گیا ہوگا، یہ بیچ کے لوگ ہوں گے، اور یہ لوگ ایک جگہ پر، ایک اونچی جگہ پر رکے ہوئے ہوں گے اور جنتی اور جہنمیوں کے بات چیت کو سن رہے ہوں گے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو اعراف کہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ کافر مشرک ہوں گے جن کا تو سزا اللہ پاک نے طے کر دیا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے مومنین ہوں گے، یہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن تیسرے جو کیٹیگریز کے ہیں وہ منافقین ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رہیں گے تو اوپر سے مسلمان لیکن اندر سے یہ مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ کی بات کو سننے والے نہیں رہیں گے۔ تو اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ بیچ کے لوگ ہوں گے۔ مفسرین میں جمہور مفسرین کا اقوال ہے۔ جمہور مفسرین میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، اور تمام صحابہ اور تابعین۔ ان سب کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ اعراف جو ہے وہ بیچ کے لوگ ہوں گے، جو کیا ہے جہنم میں تو نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں بھی ابھی نہیں پہنچے ہوں گے، اور خدا کی رحمت کے طلبگار ہوں گے۔ اور دوسرے مفسرین کا قول جو علامہ ابن جریر نقل کرتے ہیں اور ابن مردودیہ حضرت جابر کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، صحابہ اکرام میں وہ لوگ مراد ہیں جو والدین کے بغیر اجازت کے کوئی کام کریں گے، یعنی جہاد وغیرہ میں شریک ہو جائیں گے، تو جب تک والدین کی اجازت نہیں ہوگی تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اعراف سے یہ لوگ مراد ہیں۔ اور اسی طرح اس سورے کے اندر 206 آیت ہے اور وَأَرْبَعُ رُكُوعًا 28 رکوع ہیں اس سورے میں۔ تو سورہ جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات یعنی ٹکڑے ٹکڑے پارٹ کیے ہوئے ورڈ کو جوڑ دینا، جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ ذکر فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک، اللہ نے کتاب کو کامن نون یوز کیا، نکرہ یوز کیا، کتاب۔ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے بہت سا نام ذکر کیا ہے، کہیں پر ذکر ہے، کہیں پر جو ہے سبع مثانی ہے، بہت سارا ہے، جس میں سے ایک کتاب بھی ہے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، تو یہاں پر صرف کتاب کامن نون یوز کیا۔ انزل الیک فلا یکن، یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک یا دو جگہ یا ایھا النبی یا محمد الرسول اللہ کے نام سے پکارا ہے، لیکن باقی جگہ جو حضور پاک علیہ السلام کو آپ نے خطاب فرمایا اللہ پاک نے، وہ صرف لفظ کاف سے، الیکا، قل، اس طرح کے الفاظ سے آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ تو کتاب انزل الیکا یہ ہی ایک کتاب ہے، یعنی کتاب عظیم، ایک اہم کتاب ہے۔ انزل الیکا اے انزل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عظیم کتاب آپ پر اپلوڈ کی گئی ہے۔ نزل ینزل، نزلن کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ ہونا، اپلوڈ ہونا، اور انزل ینزل انزالن کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ کرنا، اپلوڈ کرنا، یہ ہوتا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فلا یکن فی صدرک، آپ کے دل میں کوئی دکھ نہ ہو، حرج منہ اے من الکلام الاولی، اے من الکلام المشرکین، مطلب آپ کے دل میں اس کلام کے نازل ہونے کی وجہ سے، اس کلام کو پہنچانے کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو دوسروں کی بات سن کر۔ یعنی لوگ جو ہے یہ کہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں تو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، میری بات نہیں سن رہے، مسجد نہیں جا رہے، تو آپ کا کام یہ سب سوچنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ پہنچا دینا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، اسی کی تفسیر قرآن کر رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کا کام ہے پہنچا دینا، میسج پہنچا دینا، الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پکڑ کے مستحق ہوں گے۔ تو یہاں صدر بول کے اللہ نے دل مراد لیا ہے۔ یہ بلاغت کا ایک اصول ہے۔ بلاغت میں مشترک معول ایک لفظ ہے جس میں ایک لفظ کو اگر آپ چوز کر لے تو باقی لفظ کا میننگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صدر بول کے اللہ نے دل مراد لیا۔ حرجن کا مطلب ہوتا ہے تنگی، تو یہاں حرجن بول کر دکھ مصیبت مراد اللہ نے لیا۔ یہ بھی مشترک معول بلاغت کا ایک رول ہے۔ تنذر بہ، تاکہ آپ، بہ کا مطلب اے بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آگاہ کریے کہ لوگ جو ہے اللہ کی سزا سے جو ہے ڈرے۔
پیار محبت سے ان کو سمجھائیے. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے. صحیح بات ہے، اللہ نے مومنین کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے مسلمین نہیں کہا. جو اللہ پر بلیف کرے گا وہ اللہ کو فالو بھی کرے گا، اس لیے اللہ نے مومنین کہا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا اطیعوا کے معنی میں ہے تم مانو اس چیز کو جو تمہارے رب نے تم پر نازل کی. یعنی اللہ پاک نے جو احکام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اپلوڈ کیا، ان کو بھیجا، اس چیز کو تم لوگ مانو، مطلب اس کو فالو کرو. یہ امت کے طرف خطاب ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کو فالو مت کرو. یعنی اللہ اور رسول کی بات اور اللہ رسول کو چھوڑ کر جنات اور شیاطین اور دوسرے لوگوں کی بات کو مت سنو. قلیلا ما تذکرون، تھوڑا تو نصیحت حاصل کر لو. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہاں پر جو کم ہے یہ کم جو ہے خبریہ ہے. من یہاں ہے، من قریتن میں من زائدہ ہے، ایکسٹرا ہے، خوبصورتی کے لیے آیا. قریتن کو اللہ نے کامن نون نکرہ یوز کیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستی ہے. اللہ نے کوئی محلے کا کوئی چیز کا نام نہیں لیا. کتنی بستیاں ہیں اہلکناہا، جن کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا یعنی مٹا ڈالا. فجاءہا باسنا بیاتن، تو ان پر ہماری سزائیں نازل ہوئی، ہمارا عذاب آیا بیاتن، رات کو سونے کی حالت میں، او ہم قائلون، یا دوپہر کو کھانا کھا کے آرام کرنے کی حالت میں. اللہ نے دو کیٹیگریز کو بیان کیا، یعنی رات کو جو یہاں پر حال بن رہا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نکرا ہے، اور او ہم قائلون یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہاں پر جو حالات بتا رہا ہے، حال بن رہا ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. قال یقیل قیلولۃ، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹنا، سونا نہیں، اس کو کہتے ہیں. فما کان دعواہم، ان کی یہی پکار اور دعا تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری سزائیں ان پر نازل ہوئی، الا ان قالوا، سب نے مل کے کہا، انا کنا ظالمین، ہم ہی بہت بے انصاف ہیں. ظلم یظلم ظلومن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حق مارنا، حق تلفی کرنا. عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو صحیح جگہ سے ہٹا کر اس کے الٹی جگہ پر رکھ دینا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور جن کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی امت فالوور، ان سے بھی سوال کریں گے کہ جب نبی تمہارے پاس آئے تو کیا تم نے ان کی بات مانی، سنی. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بھیجے ہوئے رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ جب امت نے آپ کی بات نہیں سنی، کیا آپ نے دوبارہ کوشش کی ان کو سمجھانے کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لام تاکید لنسألن میں اور نون ثقیلہ دونوں، ضرور، آلموسٹ، یہ لفظ استعمال کیا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے سامنے ایسی ایسی جانکاری، ایسے ایسے نالجز کو بیان کر دیں گے. علم سے مراد یہاں پر نالج ہے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، جس سے ہم بے خبر اور غافل نہیں تھے. یعنی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ پرانی سے پرانی بات کو بتا دے گا. یہاں غائبین جو ہے کنہ کی خبر واقع ہو رہی ہے. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن جو ہے فیصلہ صحیح ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہوگا. ثقلت موازینہ کا مطلب یعنی جس کے پلے میں، جس کے اعمال نامے میں نیکی بھری ہوئی تھی. فاولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ سکسیس اور کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، جس کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی جس کی نیکیاں کم ہوگی، برائی زیادہ ہوگی. فاولئک الذین خسروا انفسهم، ایسے لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ حق تلفی کرنے کی وجہ سے. یہاں آیاتنا سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے دیکھیے ماضی سے پہلے قد استعمال کیا، وَلَقَدْ، اور پھر لام تاکید بھی اس میں لگا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً، بے شک، آف کورس، ہم نے تمہارے لیے فی الارض، زمین کو ٹھکانہ بنایا، یعنی تمہارے رہنے سہنے کی جگہ بنایا. وجعلنا لکم، اور ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا یعنی فی الارض، اس زمین میں، معائشہ، زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرے، جگاڑ کیے. قلیلا ما تشکرون، تھوڑا تو مجھے شکر کر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانا چاہتا ہے اس آیت سے کہ یہاں اللہ پاک ہر ایک چیز کا مقصد بیان کر رہا ہے. سورہ اعراف کی جو مین ٹاپک ہے توحید، رسالت، آخرت، یعنی اللہ کو ایک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء آئے ان کے میسج کو فالو کرنا، اور آخرت یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا. مشرکین مکہ کو ان سب چیزوں پر بہت اعتراض تھا، تو اللہ پاک نے ان سب چیزوں کو اس آیتوں میں بیان کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.